بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے اس کو ہم بسنت کے حوالے سے ذرا آپ کے ساتھ بات کریں گے. ناظرین، یہ بتا دوں کہ بسنت کا جو ٹائم ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اب اپنی بھی عزت رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کی بھی عزت رکھائیے گا، کیونکہ دیکھیں جو اگر کوئی بچی ہوئی پتنگیں ہیں تو ان کو جو ہے نا اب آگ لگا دیجئے، ان کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیجئے. اب جو آپ بچا کے رکھ لیتے نا، میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ لگایا ہے، چیزیں لی ہیں، خریدی ہیں، تو وہ پھر ہم جو ہے نا نیکسٹ ایئر اس کو اڑائیں گے، اس کو یوز کریں گے. میں تو فرال کو بول کر آئی ہوں کہ آگ لگا دو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی نہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ للچاتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ کیوں نہ اس کو جو ہے نا یوز کیا جائے. تو اس وجہ سے میں تو آپ کو ریکمنڈ کروں گی کہ آپ جو ہے نا اس کو بالکل ہی آگ لگا دیں، بالکل بھی اس کو یوز نہ کریں. مگر جو سمجھدار ہیں اگر چاہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی تو پھر اگلے سال کے لیے بچا لیں، ہے نا. مگر میں چاہتی نہیں تھی کہ میری بچی جو ہے نا اس کو للچائے اور وہ دیکھ کے بولے کہ یار چپکے سے کوئی نہیں دیکھ رہا تو چلو ڈس 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 شروع ہو جائے. اچھا، کچھ لوگوں نے سمجھداری کا بہت مظاہرہ کیا ہے، کوآپریٹ کیا ہے. کچھ لوگوں نے ایز یوزول جو ٹائم تھا، کیونکہ پہلے تو 72 گھنٹوں کا ٹائم تھا نا، اس کے بعد پھر 77 آورز آپ کو مل گئے، تو بڑی بات ہوتی ہے. آپ کی جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے اوپر کا ٹائم آپ کو ملا، آپ نے اڑائی پتنگیں، ٹائم بڑھا دیا تھا گورنمنٹ نے. اب کچھ جو چھتوں پہ پتنگیں کٹی ہوئی آ رہی تھی نا، اور جب وہ پکڑی تو پتہ لگا کہ کچھ لوگ کیمیکل ڈور اڑا رہے تھے چھپ چھپا کر. یہ بڑی غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. جب ایک چیز گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہا تو پھر کیوں یہ حرکتیں کرنی ہیں؟ آپ نے بتائیں نا مجھے، کیا مسئلہ ہے؟ کس نے آپ کو کہا ہے ایسے کرنے کو؟ طبیعت خراب ہے، کوئی مینٹل کیس ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کرتے ہیں ایسی حرکتیں؟ پھر وہی جاہلانہ حرکتیں، اور کیا ہے. اس کا کریڈٹ سب یہی ہے کہ اتنے بڑے جاہل ہیں آپ، کیا کام کر رہے ہیں آپ، کیا آپ کو داد دی جائے. چلیں، ختم ہو گئی بسنت کا بڑا مزہ آیا. ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہم گئے سوشل میڈیا پہ. اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہماری جو بسنت تھی آل اوور دا ورلڈ انٹرنیشنل لیول پہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھی. بہت اچھے طریقے سے منائی گئی، بہت مزہ آیا، ہجوم، شور، مستی، سب کچھ تھا. ٹھیک ہے، اور اب یہ کلچر جو ہے آگے اسی طرح ہر سال منایا جائے گا اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. کچھ انٹرسٹنگ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ناظرین، امریکہ جو ہے نا وہاں پہ امواس سے متعلق ایک خاتون کو $1000 جتوا دیے. امریکہ میں یہ واقعہ پیش آیا جو ایک خاتون نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا، اور اس کے بعد میری جو والدہ تھیں ان کا جو فون نمبر تھا اس پر میں نے 3 لاٹریز خرید لی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ جو تینوں لاٹریز تھی وہ نکل آئیں، اور پھر $13,000 جو ہے ناظرین اس کا انعام جیت گئی یہ خاتون. انٹرسٹنگ خبر ہے. سنگاپور سے ایک خبر ہے ناظرین، وہ بھی سنیے گا ذرا، کہ ایک خاتون کو کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی جو اجازت تھی نا اس پہ جرمانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے اجازت تھی، لوگ سب ڈال سکتے ہیں. اب ان کو یہ عادت تھی کہ وہ جنگلی کبوتروں کو نا دانہ ڈالا کرتی تھی خاتون. اب وائلڈ لائف جو ہے اس کے حوالے سے کچھ قوانین ہوتے ہیں ہر ملک میں کہ جو جنگلی حیات ہوتے ہیں نا، جنگلی جانور ہوتے ہیں، ان کو آپ دانہ نہیں ڈال سکتے، ان کو نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ جنگلوں میں اپنا دانہ خود ڈھونڈتے ہیں. اگر آپ ان کو دانہ ڈالنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ شہری علاقوں میں آنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں نا، ان کا جو دانہ ہے ان کو مت ڈالا کریں. ہمارے یہاں پہ بھی جو مرگلہ ہلز نہیں ہے اس طرف اگر آپ چلے جائیں، وہاں پر لوگ جا کر بندروں کو کھانا ڈالتے ہیں. اگر آپ بندروں کو اس طرح کا کھانا ڈالیں گے تو بندر پھر ہمارے ڈیفینس کے ادھر ایریا میں نا پلاٹ لے کے گھر بنانا شروع کر دیں گے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جنگلی جانور جو ہے نا ان کا نظام تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے نا، جنگلوں میں ان کا کھانا رکھا ہے. اگر کوئی پالتو جانور ہے تو اس کو آپ دانہ یا پھر آپ اس کو کھانا ڈال سکتے ہیں. مگر جو جنگلی ہوتے ہیں نا، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کھانا. اگر آپ دیں گے تو پھر یہ پھر شہروں کی طرف آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے شہروں میں ایزیلی کھانا ملے گا، پھر ان کو شہروں کی عادت پڑ جائے گی. کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ ہے سین. تو $3,200 سنگاپورین ڈالر کا ان کو جرمانہ ہوا سنگاپور میں اس خاتون کو. تو پھر اب ہم نے بھی اس سے دیکھیں سبق ہی حاصل کرنا نا. کسی بھی ملک کی کوئی خبر ہے، چاہے انٹرسٹنگ کیوں نہ ہو، چاہے جیسی بھی خبر کیوں نہ ہو، ہم اپنے ملک کے حساب سے کیوں نہ ایک میسج
اپنی زندگی اپنی ذات کے لیے بھی لیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو مرگلا ہلز اور یہ سب جگہوں پہ جب لے کے جاتے ہیں تو ان کو نا چپس کے ریپر، ان کو کھانے، گھر کی چیزیں، ایسی چیزیں نہ دیا کریں، ان بندروں کو نہ ڈالا کریں، نہ جانوروں کو ڈالا کریں. اچھا اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا ایک نمائش کا نظام چل گیا کہ وہ بندر جو ہیں ساری سڑکوں کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں. اسی لیے تو اکٹھا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کھانا ڈالتے ہیں ان کو. وہ جنگل چھوڑ کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کوئی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی اور لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا وہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے چائے کے ڈھابے بنے ہوئے، لوگ اپنا بزنس چلا رہے ہیں، مگر لوگوں کی وجہ سے اب وہ لوگ بھی اتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کا کام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے کہ وہ پھر تنگ کرتے ہیں، ان کو چھلانگے لگاتے ہیں ایسی بدتمیزیاں کرتے ہیں، نوچ لیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بس اب اپنے ٹاپک کی طرف بات کریں گے جس میں ہم جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، وہ اپنے گلے کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں پھنسا لیتے ہیں. کوئی کوائن پھنسا لیتا ہے، کوئی بال چھوٹی پھنسا لے گا، کوئی غبارہ پھلائے گا تو غبارے کا جو ہے وہ کوئی ناک میں پھنسا لیتا ہے اپنی، کوئی ایسی چیزیں. ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، چاہے وہ گندی ہوں اچھی ہوں، ہر چیز منہ میں اٹھا کے ڈال لیتے ہیں. اب بیکٹیریا بھی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، اب اس میں بچوں کو فرش پہ چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین ایک آپ کو میں بڑے مزے کا جوک سناتی ہوں، اس کے بعد اپنے مہمان سے یہاں پہ متعارف کرواؤں گی. ایک بندہ ہے، وہ دکان جاتا ہے، دکان جا کے کہتا ہے کہ بھائی میٹھی میٹھی جوتیاں دکھا دیں. تو دکاندار کہتا ہے میٹھی میٹھی جوتیاں کیوں؟ وہ کہتا ہے ہمارے بچے نا جوتیاں منہ میں لیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انہوں نے زمین پہ پڑی ہوئی دیکھ لی ہے انہوں نے اٹھا کے منہ میں لے لی ہے، چاہے چپل ہو، کوئی کچرا ہو، کوئی ریپر ہو، کوائنز ہو، کوئی چھوٹی ایسی بال پڑی ہوئی ہو، کوئی بھی چیز بچوں کو دکھ جائے نا تو بچے کہتے ہیں ہمارے منہ کے لیے، ہم نے منہ میں لینا ہے. اور اکثر وہ جا کے پھنس جاتی ہیں گلے میں. اب اگر پھنس گئی ہیں تو سب سے پہلے فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے؟ یہ سیگمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ساری ماؤں کو، سارے باپ کو یہ سیگمنٹ دیکھنا ضروری ہے. ہمارے پاس زبردست ہمارے مہمان موجود ہیں جن کو آج ہم نے مدعو کیا ہے. ڈاکٹر شہرام تبسم چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور ہمارے پاس مدعو ہوتے رہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. بسنت کیسی گزری ہے آپ کی؟ بس شکر الحمدللہ اچھی گزر گئی. دس از ویری گڈ ایونٹ، اور بڑا مزیدار تھا، بڑا مزہ آیا. 24 نیوز کے ایونٹ پہ آپ تھے کل؟ جی جی. واو ویری نائس. تو بسنت کی آپ نے کوئی گڈیاں شڈیاں اڑائیں، کوئی لوٹی؟ جی ڈیفینیٹلی گڈیاں بھی اڑائیں، اور بیسیکلی دس از دا ریلیکسیشن. اتنی دیر بعد یہ ایونٹ ہوا ہے، اور بیسیکلی لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی ایونٹ کبھی کافی دیر کے بعد آیا تو لوگوں نے، اور جس طرح حکومت نے مینیج کیا ہے دیٹ واز ایکسیلنٹ. کیونکہ ہم نے تو شروع میں بھی دیکھی ہے نا ساری کی، جس طرح وہ ایک بدتمیزی تھوڑی سی ہوتی تھی اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. حکومت نے بہت اچھا کنٹرول کیا، اور میں آرٹ کریڈٹ گو ٹو دا پنجاب گورنمنٹ. اور جس طرح انہوں نے ایک جیسے کہ عید سے بھی زیادہ لوگوں نے اس چیز کو انجوائے کیا آل اوور دا پنجاب. لاہور میں تو بہت زیادہ تھا. بے شک. اچھا مجھے بتائیں آپ کو پیچا لڑانا نہیں آتا؟ لڑایا تو تھا لیکن وہ جانے دیں، آپ نے پیچا لڑایا، کٹ گئی آپ کی پتنگ. کیوں؟ بس آؤٹ آف پریکٹس ہو گئے ہیں نا اس وجہ سے. لائف کا جو اصل پیچا لڑایا تھا وہ سیٹ چل رہا ہے؟ جی بالکل سیٹ. اللہ تعالیٰ ساری زندگی سیٹ چلائے، وہ پیچا امپورٹنٹ ہے. اچھا بچوں کے حوالے سے جو سیگمنٹ ہے، اب دیکھیں کوئی بھی چیز، کوئی کوائن یا کوئی ایسی بال وغیرہ بچوں کے اگر حلق میں پھنس گئی تو واٹس دا فرسٹ ایڈ؟ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی ایک سٹیج آتی ہے نیورولوجیکلی کہ ذہنی طور پہ نا بچوں کے اس کو کہتے ہیں ماؤتھنگ. وہ ہر چیز پکڑ کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں نا تو وہ زیادہ تر ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ سانس کی نالی میں نہ چلا جائے. سانس کی نالی میں چلا جائے تو وہ کرٹیکل ہوتا ہے. کرٹیکل اس لیے ہوتا ہے کہ اگر سانس کے ہمارے جسم کے اگر 1 منٹ تک، اس کو کہتے ہیں گولڈن منٹ، اگر 1 منٹ تک اگر سانس کی نالی میں ہوا اندر نہ جائے، آپ کو آکسیجن نہ ملے، تو آپ کا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ماں باپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی چیز جو ہے بچوں کو ایسی چیز نہ دیں اپ ٹل 4 ایئرس جو کہ چبانے والی ہو، یا کہ سخت ہو. جیسے کہ سردیاں بھی ختم ہو گئی ہیں تو سردیوں میں ہم ڈرائی فروٹ کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. تو اکثر بچے ہمارے پاس آتے ہیں ایئر وے انجیکشن کے ساتھ کہ جو اس میں بچوں نے مونگ پھلی کھائی ہوتی ہے، وہ سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے. تو وہ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ ایک ہمارا جو برونکیل سسٹم ہے تو اس میں وہ چلی جائے تو ایک کسی جگہ پھنس جائے تو پھر سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. اور اگر بعض اوقات وہ بہت چھوٹی ہو، پتہ نہ چلے،
تو اس کی وجہ سے بعض اوقات بچوں کو بار بار نمونیا، بار بار انفیکشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ ضروری ہے، اور دوسرا یہ چیز ہے جو چیزیں کھا لیتے ہیں بچے، جیسے کہ کوئی کوائن کھا لیا. میری دوست کے بچے کے گلے میں نا وہ جو بوتل کا ڈھکن ہوتا ہے جی. وہ پھنس گیا تھا. ہاں جی. اب آپ سوچیں اس کے تو کیسے کارنرز ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل یہی چیز ہے کہ نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے کوائن ہے، میگنیٹ ہے، اور بیٹری سیل جو کہ آپ کی جو تھوڑا سا دوسری ڈیوائسز میں یوز ہوتا ہے، اس کی انڈیکیشن کے لحاظ سے مختلف چیزوں کی مختلف ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جب یہ بچے یہ کچھ چیز کھا لیتے ہیں تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز پھنس نہ جائے، یہ مسئلہ نہ بن جائے ہمارے بچے کے لیے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کوئی کوائن کھایا یا ایسی ٹوائے کھایا جو کہ آپ کی سانس خوراک کی نالی سے نکل گیا ہے، وہ معدے سے نکل کے آنتڑیوں میں آ گیا ہے، پھر تو پریشانی والی زیادہ بات نہیں ہوتی. انٹل انلیس کہ وہ بیٹری سیل نہ ہو، کوئی بلنٹ چیز یا شارپ چیز نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بچے کو آنتڑیوں کو خراب نہ کرے، جیسے کہ کوئی بڑا ٹوائے ہے وہ obstruction کر دے گا، کوئی بلنٹ یا شارپ چیز ہے وہ اس میں آپ کی پرفوریشن کر دے گی جس کی وجہ سے آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز گزر کے چلی گئی ہے آپ کے معدے سے آگے آنتڑیوں میں تو اس میں یہ چانس ہوتا ہے کہ یوزلی یہ چیز پاس ہو جائے گی، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوتی. لیکن آپ اس چیز کو ایز ایزی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اگر چلی جائے آگے تو بعض اوقات obstruction کاز کر دیتی ہے، رکاوٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو وامٹنگ آنی شروع ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. اس صورت میں پھر ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے. اور یہ معدے میں پھنس بھی سکتی ہے، مطلب کہ وہ جگہ پہ نہ جائے جو باقی آنتڑیاں ہیں بڑی آنت میں، ان سب جگہ پہ اگر ٹریول نہ کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بعض اوقات چیزیں ان ڈیٹیکٹڈ پڑی رہتی ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا. اکثر ہمارے پاس جب اس طرح کے بچے انجیکشن کے ساتھ آتے ہیں تو مائیں 2-3 مہینے سے کہہ رہی ہوتی ہیں، بتاتی ہیں، ہسٹری دیتی ہیں ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ نا جب دودھ پیتے ہیں نا دودھ نکال دیتا ہے، دودھ پیتے ہوئے کھانسی کرتا ہے. تو ایکسیڈنٹلی ہمیں کوئی فائنڈنگز نہیں ملتی. ہم فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں جو ہمارا وہ ہوتا ہے پیشنٹ کو ہسٹری لینے کے بعد، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. پھر ہمیں جب ایکس رے کراتے ہیں تو ایکسیڈنٹلی ایسوفیگس میں وہ سٹک ہوئی ہوتی ہے، آپ کی خوراک کی نالی میں وہ پھنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو کھانا کھانے میں اریٹیشن ہوتی ہے اور مسئلے مسائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات وہ اگر اتنی زیادہ دیر تک پڑی رہے وہاں پہ تو آپ کو وہ آپ کی جو انر سائڈ ہے آف دی ایسوفیگس اس کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر بچے کو بڑے ہونے تک مسئلے مسائل رہتے ہیں کھانے میں پینے میں. تو اس لیے بچوں کو تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو ایسی چیزیں نہیں دینی چاہیے جیسے کہ ان کے چھوٹے بچوں کو خاص کر کے کہ وہ جیسے کہ وہ چیز منہ میں ڈال لیں، کوئی حلق میں ڈال لیں، تاکہ ان سے اوائڈ رکھیں. اور بچوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے اپ ٹو 4 ایئرس، کیونکہ کھانے پینے کے لیے کچھ سخت چیزیں نہیں دینی چاہیے. 4 ایئرز ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑے ہیویلی ایکسرسائز، مثلا کہ بھاگنا دوڑنا، ان کے ہوتا ہے چیزیں منہ میں رکھ کے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ منہ میں رکھ کے بھاگتے ہیں تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ سانس کی نالی میں یا خوراک کی نالی میں چلے جاتے ہیں. تو سانس کی نالی میں یا خوراک کی نالی میں چلے جائیں تو فوراً بچے کو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کو یا ایمرجنسی میں لے کے جائیں، تاکہ اگر کسی قسم کا کوئی فوراً ریمیڈی ہو تو اس کو کیا جا سکے. اور یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ماں باپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو نا جو میگنیٹس ہیں، آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے میگنیٹس ہوتے ہیں، ڈبل ٹرپل سے 3-4 وہ کٹھے ایک پیکٹ سے ملتے ہیں، وہ بچوں کو دے دیتے ہیں. اگر سنگل میگنیٹ ہو تو اگر وہ سانس کی خوراک کی نالی سے نکل کے آگے چلا جائے تو وہ اتنا ڈیمیج نہیں کرتا، وہ بھی خطرناک ہوتا ہے. لیکن اگر 2 بچے کھا جائیں اکٹھے، اگر ایک ہی بچہ 2 کھا جائے میگنیٹ تو وہ ضرور خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ جو میگنیٹ ہوتے ہیں نا وہ جب سانس معدے سے نکل کے آنتڑیوں میں جاتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جب اٹریکٹ کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے درمیان انٹسٹائن آ جاتی ہے، آنتڑی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھنس جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے اس حصے میں. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو جاتی ہے. بلڈ سپلائی کمپرومائز ہونے کی وجہ سے بچوں کا پیٹ پھول جاتا ہے، اور اس صورت میں ڈیفینیٹلی پھر بچوں کا آپریشن کرنا پڑتا ہے. اچھا، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد مزید ہم یہ پوچھیں گے کہ جو اس کی فرسٹ ایڈ ہے وہ کیا کریں، کیونکہ ہم تو یہ چیزیں سنتے ہیں نا، پانی پلاؤ فوراً، روٹی کا لقمہ دو، بڑھنے والے کی روٹی بنا کے دو تو وہ کھاؤ، حلق میں پھنس گیا ہے اس سے نیچے اترے گا. کیا ہوتی ہے فرسٹ ایڈ، اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں بریک کے بعد.
ڈاکٹر شہرام چائلڈ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم فرسٹ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر بچوں کے گلے میں کوئی کوائن یا کوئی ایسی چیز پھنس جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو پلیز بتائیے گا کہ سب سے پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روٹی کا جو نوالا ہے وہ بڑا بنا کے بچوں کو ایسے کھلاؤ تاکہ ان کی جو ہے نا نالی میں سے گزرے. تو یہ یا پھر پانی بڑے گھونٹ کا پی لیں, وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر تو کوئی ایسی چیز ہے جو کہ انجسٹیبل ہے, کھانے والی ہے, اگر وہ بڑے آپ نے کسی نے لقمہ لے لیا ہے کوئی کھاتے ہوئے, تو پھر تو آپ پانی پئیں یا کوئی چیز کھا لیں تو وہ پانی کے راستے گزر جائے, لینے سے گزر جائے, دیٹس فائن, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جیسے کوئی سخت چیز ہے, کوئی شارپ چیز ہے, یا کوئی جیسے کہ میگنیٹ ہے, بیٹری سیل ہے یا کوائن ہے, اگر وہ لے لیا ہے تو ایسا بالکل نہ کریں. ایسا کرنے سے نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ چیز پانی پینے سے آپ کی موٹیلٹی بڑھتی ہے, موٹیلٹی بڑھنے سے وہ چیز آگے پاس ہو جاتی ہے. جب وہ آگے پاس ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ریٹریو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر کوئی چیز بچے نے کھا لی ہے تو اگر ودن 1 to 2 hours آپ بچے کو آپ اینڈوسکوپی کے ذریعے وہ چیز باہر نکال سکتے ہیں, کیونکہ معدے تک ہم جا سکتے ہیں ٹیوب کے ذریعے, اینڈوسکوپی کے ذریعے تو ہم چیزوں کو بچے کو ریٹریو کر سکتے ہیں اگر وہ چیز کھا لی ہے. لیکن اگر وہ چیز معدہ کراس کر گئی ہے تو پھر ہم بچے کو وہ چیز باہر نہیں نکال سکتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ میڈیکلی ہے کہ دی موسٹ کنسٹرکٹڈ پارٹ, جو موسٹ نیروسٹ پارٹ ہے نا ہمارا گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم کا, وہ ہے آپ کی ایسوفیگس میں, کریکوتھائرائڈ لیول پہ ہم اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں سانس کی نالی وہاں پہ ٹچ کرتی ہے آپ کی نا, تو اس میں اگر وہ چیز کراس کر جائے تو موسٹ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پخانے کے راستے سے گزر جائے گی, پخانہ کرتے ہوئے وہ گزر جائے گی. ماں باپ کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ مانیٹر کریں, آپ دیکھیں اور ایکس رے کروا کے یا الٹرا ساؤنڈ کروا کے اس کو فالو کرتے رہیں. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جیسے کہ بیٹری سیل ہے, کیونکہ وہ کروسیو ہے, اس میں سے ایسڈ نکلتا ہے, وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی میگنیٹس کھا لیے ہیں, اگر کوئی شارپ چیز کھا لی ہے یا بلنٹ چیز کھا لی ہے, جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ کونوں والی ہے جس میں کوئی شارپ ہے, تو اس صورت میں ہم ماں باپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس سے پہلے کہ وہ معدہ کراس کرے آپ فوراً ایمرجنسی جائیں یا کسی گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جائیں, تاکہ وہ آپ کے اینڈوسکوپی کے ذریعے وہ چیز معدے کے کراس کرنے ہی نہ دے. لیکن اگر کراس کر جائے تو پھر ہم جسٹ آبزرو اینڈ فالو کرنے کا کہتے ہیں. اس میں تب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے فالو کرتے ہیں, ایکس رے کروائیں, الٹرا ساؤنڈ کروا کے آپ, لیکن اس کو فالو کرتے رہیں. لیکن اگر بچے کو پین ہو, وامٹنگ ہو, پخانہ بند ہو جائے, ہوا خارج ہونی بند ہو جائے, اس صورت میں پھر آپ نے ضرور ایمرجنسی جانا ہے اور اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کرانا ہے. یہ تو ہے گیسٹرو انٹسٹائنل, اگر معدے کے اندر چیزیں چلی جائیں, خوراک کے سسٹم میں اندر چلی جائیں. لیکن اگر کسی نے کوئی چیز سانس کی نالی کے اندر لے گیا ہے تو اس صورت میں آپ کے بچے کو نا سانس لینے میں تنگی ہونی شروع ہو جاتی ہے, کھانسی آنی شروع ہو جاتی ہے, اور ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے جسے ہم سٹرائڈر کہتے ہیں. سانس لیتے ہوئے سیٹی کی آواز آتی ہے, سائن ہے کہ اس میں پھنس گئی ہے, سیٹیوں کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے, سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ڈائر ایمرجنسی ہے. اس میں تو آپ نے ضرور جانا ہے, اس میں کسی قسم کا ویٹ نہیں کرنا, کسی فزیشین کا ویٹ نہیں کرنا. بعض اوقات لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے فیملی فزیشین کو یا اپنے پیڈیٹریشین کو چیک کرائیں گے, ایسا بالکل نہیں کرنا. جو بھی نیئرسٹ اویلیبل ایمرجنسی ہے آپ وہاں پہ جائیں, کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی چیز پھنس گئی ہے گلے کے اندر تو اس کے لیے پھر برونکوسکوپی کر کے, برونک ڈال کے ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ذریعے انڈر ویژوائزیشن ہم وہ چیز ریوائیو کرتے ہیں, نکالتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اندر رہ جائے تو پھر بچے کو سانس لینے کی تنگی کی وجہ سے بچے کے دماغ پہ اثر ہو سکتا ہے, اور خدا نخواستہ سانس رکنے کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے دیز آر دا ایمرجنسیز. ہم برونکوسکوپی کے ذریعے سانس کی نالیوں سے چیزیں نکالتے ہیں, اور اینڈوسکوپی کے ذریعے اب معدے سے پہلے کہ معدہ کراس نہ کرے چیز تو ہم اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے وہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اس لیے ماں باپ سے یہ ہے کہ بچوں کو سردیوں میں, اب تو سردیاں گزر گئی ہیں, اینڈ ہے, لیکن سردیوں میں بچوں کو ڈرائی فروٹس اپ ٹل 4 ایئرس, کچھ لوگ ہم کہتے ہیں جی ہم اس کو سفوف بنا کے دے دیتے ہیں, اس کو ڈرائی کر کے دے دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات جب آپ کے گھر میں موجود ہو تو بچے جو ہوتے ہیں 2 سے 3 سال کے, وہ بہت ان کی وینڈرنگ اپروچ ہوتی ہے, وہ چیز ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ ڈھونڈی ہے. یہ ایک نیچر ہے انسان کی نا, اور ایک ڈیولپمنٹل مائل سٹون ہے کہ وہ چیزیں اگر چھپا کے رکھیں گے نا بچوں سے, اب وہ دیکھیں گے وہ ڈھونڈتا پھرے گا. تو وہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کچھ ایسی جگہ چیز رکھی ہے جو اس کو پتہ ہے تو وہ پکڑ کے کھا لے گا, اور اللہ نہ کرے وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. جو کینڈیز ہوتی ہیں جو گول ایسے بالز کی شیپ میں ہوتی ہیں, یا پھر چوئنگمز بھی بچوں کو دے دی جاتی ہیں نا, اور اسپیشلی وہ جو لالی پاپس وغیرہ ہوتی ہیں اس کی ڈنڈی لوگ موسٹلی نا ایسے کھینچ لیتے ہیں, تو بال جو ہے اس کی پوری لالی پاپ کی وہ منہ میں رکھ لیتے ہیں,
اور اس کے بعد بس اس کو چباتے رہتے ہیں یا چوستے رہتے ہیں یا یو نو ظاہر سی بات ہے تو وہ پھر اگر وہ بھی حلق میں پھنس جائے تو دیکھیں پیٹ میں جا کے وہ گل جاتی ہے بعد میں. جی جو آپ بتا رہے ہیں نا لالی پاپ وہ تو گھل جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو وہ گھل سکتی ہے کیونکہ وہ اس میں وہ تو ہے نا ڈائجسٹیبل ہے. اچھا. لیکن جو چیونگم ہے نا وہ ڈائجسٹیبل نہیں ہے. وہ اگر بچہ اگر کھا لے, زیادہ کھائے, کیونکہ یہاں پہ کیسز رپورٹڈ ہیں کہ جو بچے زیادہ کھاتے ہیں چیزیں اس طرح کی, اگر بہت زیادہ مقدار میں کھا لیں تو وہ بھی اسٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم بیزواز کہتے ہیں. جیسے کہ کچھ بچوں کو خون کی کمی کی وجہ سے پائکا کہتے ہیں کہ نان نیوٹریشس تھنگس کھانے کی ضرورت چیزیں کھاتے ہیں, جیسے کہ مٹی کھا لی, کاغذ کھا لیا, ٹیشو کھا لیا. بعض اوقات لوگ اپنے بال کھانا شروع کر دیتے ہیں, بعض اوقات لوگ اپنی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں, جیسے کہ کوئی گاچی پہلے ہوتی تھی وہ کھاتے تھے, یا کوئی چیز پینسلز, یہ چیزیں کھاتے ہیں. جب وہ زیادہ مقدار میں کھاتے رہتے ہیں تو وہ اتنے جسم میں جا کے آنتڑیوں میں جا کے کلیکٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ اس میں obstruction کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کو بچنے کے لیے بھی یہ کرنا چاہیے. اور لیکن یہ جو ہے نا چوئنگم, یہ تو بچوں کو نہیں دینی چاہیے, یہ ویسے بھی نہیں ٹھیک. کس ایج تک نہیں دینی چاہیے؟ اب 4 to 5 ایئرس تو ہم کہتے ہیں کہ نہ دیں, لیکن اس کے بعد یہ سیف تو ہے نہیں ہے, یا تو کوئی نیوٹریشس تھنگ تو ہے نہیں کہ جی ہم کس عمر تک اس کا ڈیسائیڈ کریں کہ جی یہ سیف ہے تو جی آپ کھا لیں. دیکھیں اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جسٹ ایک دس آر کالڈ ایمپٹی کیلریز. یہ جسٹ لوگ کھاتے ہیں جسٹ جو آپ کو چوئی کرنے کے لیے, اپنے وہ ایک عادت کو پورا کرنے کے لیے, لیکن اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اس کا بس یہ ہے کہ ایک سویٹنر کے طور پہ کام کرتا ہے, آپ کی کیلریز بڑھائے گا بس, اور جسٹ یہ آپ کی جو ماؤتھ کی موومنٹس ہیں وہ کرے گا بس. لوگ اس لیے بھی زیادہ کھاتے ہیں, اس لیے بھی کہ ماؤتھ ایکسرسائز ہوتی ہے. جی ایکسرسائز, ورنہ بچوں کو دینے کا فائدہ کوئی نہیں, یہ اوائڈ کرنی چاہیے ایز جب تک ماں باپ کر سکیں, یا بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کھانے کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھی ہیں, ایک بریک لیں گے. کچھ ایسی آپ اگر ملک سے باہر جائیں تو ایک آتی ہے جاw بریکر کے نام سے, جیسے لالی پاپ کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا, وہ آپ منہ میں لے لیتے ہیں, پتھر کی طرح ہوتی ہے وہ, آپ دانتوں سے جتنا بھی چبانے کی کوشش کریں وہ نہیں چبتی, اور کافی ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑی سی سافٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پگھلتی کافی ٹائم کے بعد. مطلب 1.5 منٹ منہ میں آپ اس کو رکھیں تو 2 منٹ رکھیں تو اس کے بعد, اس کا نام ہی جاw بریکر ہے. میں نے کہا خاص طور پہ اس کے بارے میں بتا دوں, بہت سے لوگ باہر سے آتے ہیں تو لے کر آتے ہیں جاw بریکرز, تو بچوں کو یہ نہ دیا کریں, اور نہ کسی کے بچوں کو یہ گفٹ کیا کریں. بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا, ڈاکٹر شہرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم بریک میں پوچھ رہے تھے کس قسم کے کیسز آپ کو سننے کو ملتے ہیں, جو ڈیٹا ہے, جو ریسرچ ہے, وہ کیا بتاتی ہے پاکستان میں کیا ریشو ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ کیا ایسی حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گلے میں کوئی نہ کوئی چیز پھنس جاتی ہے؟ دیکھیں یوزلی تو یہ ایج ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جو 2 سے 4 سال تک 5 سال تک بچے ہوتے ہیں, جو کیونکہ نا ان کو ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ منہ میں رکھ کے چیزیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب منہ میں رکھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اس لیے خوراک کی نالی میں یا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. تو یوزلی تو یہ ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی سخت چیزیں جو چبانے والی ہیں وہ نہ کھائیں. یوزلی تو یہی ایج گروپ ہے. لیکن ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کی عمر 2 months 3 months کو خود کھا تو نہیں سکتے, لیکن ان کے بچے جو ہوتے ہیں, ان کے پیئرز جو ہوتے ہیں, بہن بھائی جو ہوتے ہیں, وہ ان کو پیار سے وہ چیزیں کھلا رہے ہوتے ہیں, جو خود کھاتے ہیں تو ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ منہ میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سانس کی نالی میں یا خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے. دیٹ واز انیوژل پریزنٹیشن. اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں ہمارے پاس, آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی سگنیفیکینٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ جب سے یہ جو موبائلز آئے ہیں یا جس سے جو سوشل میڈیا یا دوسری چیزیں ہیں, تو مدرز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کام کر کے بچوں کو کھلا کے ریلیکس کرنے کے لیے موبائل یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, کسی بچے کو پاس بٹھا دیتی ہیں. تو وہ بچہ جو ہوتا ہے اس کو اتنی نہ ہو تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ کس طرح بچے کو ڈیل کرنا ہے, اس کو کیئر کرنی ہے. تو وہ بعض اوقات بچے کے منہ میں کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے جو کہ خطرناک ہوتی ہے. اچھا, کبھی کبھی بچوں کو پھندا بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دودھ بھی پی رہے ہو نا تو ان کو پھندا لگ جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ اسے ان کی ہم نے کوئی ڈائریکشن صحیح نہیں لٹا کے زیادہ, یا پھر سر اونچا کر کے کوئی غلطیاں کچھ تو کرتے ہیں نا. پوزیشنل افیکٹ بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات سر نیچے رکھا ہو دودھ پلانے کے دوران, تو اس کی وجہ سے جو آپ کا ریگرج ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں گیسٹرو اسوفیجل ریگرجیٹیشن, کہ بچے کے جو ویلوز ہوتے ہیں نا وہ اتنے پیٹنٹ نہیں ہوتے, اتنے طاقتور نہیں ہوتے. ایسوفیگس پہ اللہ تعالیٰ نے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں, ایک اپر ایسوفیگس پہ, ایک لوور ایسوفیگس پہ, ایک منہ کے پاس اور ایک معدے کے پاس. تو وہ اتنے پیٹنٹ نہیں ہوتے. سانس کی رفتار بچوں میں تیز ہوتی ہے, تو دودھ پیتے ہوئے بچے بہت تیزی سے دودھ پیتے ہیں. تو جب تھوڑا سا دودھ سانس کی نالی کو ٹچ کرتا ہے نا تو کھانسی آنی شروع ہو جاتی ہے.
اور دودھ پینے کے بعد جو تھوڑا سا ریگرج ہوتا ہے، دودھ بچے باہر پھینکتے ہیں، اسپٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی سانس کی نالی کو ٹچ کر جائے تو کھانسی آنی شروع کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے بچوں کو یہ ہوتا ہے. لیکن ایسی کچھ کنڈیشنز ہیں، یہ تو نارمل ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 3 to 4 months تک جب تک ہم بچوں کو سافٹ ڈائٹ نہیں دیتے یہ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں یہ بچے کا کنیکشن ہوتا ہے سانس کی نالی کا خوراک کی نالی کا آپس میں جڑا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ٹریکیو اسوفیجل فسٹولا. تو اس میں جب بھی آپ دودھ پلائیں بچے کو، اسی وقت کھانسی ہونی شروع ہو جائے، سانس لینے میں تنگی ہو جائے، تو پھر آپ نے ضرور چیک کرانا ہے کہ اگر ریپیٹڈلی یہ ہو رہا ہے تو دیٹ کین بی این ادر کاز. تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو تشخیص کرنے کے لیے مختلف ٹیسٹ ہیں. تو وہ پھر ٹیسٹ جب ڈاکٹر دیکھتا ہے تو پھر ایڈوائز کرتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایسے کھلے اس گلاس میں پانی پی رہے ہیں تو آپ تو ایسے پانی پئیں گے نا آرام سے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ بوتلوں سے پانی بچے پی رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی ان کو بہت جو ہے نا ایشوز ہوتے ہیں، لائک اب اس سے ایئر بھی اندر جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، آئی ڈونٹ نو کیا کیمسٹری میں آپ کو دکھاتی ہوں. دیکھیں اس میں کیا ایشوز ہوتے ہیں جو ایشو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات بچے جو بوتل سے پانی پیتے ہیں نا وہ ان ہری جلدی میں پیتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، جو جلدی میں پینے کی وجہ سے، کیونکہ نا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فزیولوجی ہے ساری، کہ جب آپ خوراک کھا رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو سسٹم ہے سانس کے وہ بند کر دیتا ہے. گلوٹس کو ہوتا ہے جو کہ آپ کا وہ سانس کی نالی کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو اندر نہیں جاتا، اس کے کوئی چیز اندر نہیں جاتی، ٹچ نہیں کرتی. لیکن جب بندہ تیزی سے یا ایکٹیولی بھاگتے دوڑتے ہوئے پانی پیتا اس وقت زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، تو اس کا یہ ہے کہ آپ چاہے بوتل سے پئیں یا گلاس سے پئیں تو ریلیکس پوزیشن میں پئیں، بیٹھ کے پئیں. آپ کو کبھی بیٹھ کے آرام سے پیتے ہوئے لوگوں کو پھندا لگتا کم ہی نظر آیا ہوگا. ٹھیک ہے، جب آپ ریلیکس ہو کے پئیں گے تو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہوگا. لیکن اگر جلدی میں پئیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، بچے جو ہیں زمین پہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو فرش پہ چھوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ مطلب کہتے ہیں بیکٹیریا جو ہے وہ ان کے امیون سسٹم کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، ان کو چھوڑیں گے تو بہتر ہوگا. ڈیفینیٹلی بچوں کی جو گروئنگ ایج ہے اس کے پیرامیٹرز ہیں. جیسے کہ 3 منتھ پہ بچہ گردن سنبھالتا ہے، 5-6 ماہ پہ بیٹھتا ہے، 8-9 ماہ پہ 10 ماہ پہ بچہ کرال کرتا ہے. کرالنگ کرتے ہوئے بچہ جو گندے ہاتھ منہ میں لے کے جاتا ہے اس سے بچے کی تھوڑی سی جو گندگی اندر جاتی ہے اس سے آپ کا امیون سسٹم بیٹر ہوتا ہے، آپ کی قوت مدافعت میں طاقت آتی ہے. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہائیجین ہائپوتھیسس. ہائیجین ہائپوتھیسس از دس کہ اگر آپ اپنے بچے کی پرورش بڑے ہی نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرے ماحول میں کریں گے نا تو اس کے اندر اینٹی باڈیز نہیں ہوں گی اپنے جسم. لیکن اگر آپ ہلکی ہلکی گندگی لے کے جائیں گے جسم کے اندر تو آپ کے بچے کو اندر طاقت آئے گی اور اس سے بیماریوں لڑنے کی اپنی اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا. جیسے کہ میں لوگوں کو اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ اکثر ہمارے پاس مائیں آتی ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ ہر مہینے بیمار ہو جاتا ہے، ہمیں ہر مہینے آپ کے پاس لے کے آنا پڑتا ہے، ہمیں بتائیں یہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں مسئلہ ہے. کیونکہ آج کل مائیں نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کانشیس ہر وقت بچے کے پیچھے ہوتی ہیں، یہ کھا لو یہ کھا لو یہ کھا لو. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچے کو ٹائم دیں، کو بھوک لگنے کا، اور اس کو خود سے چیزیں کھانے دیں. اور دوسری چیز میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے گاربیج لے کے جانے والے بچے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اوپر، کتنے موٹے ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں عام بچوں سے موٹے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہلکی گندگی کھا رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ میسج یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گاربیج پہ بٹھا دیں، لیکن ان کو ایسی چیزیں ضرور دیں کہ وہ بچہ کھیلے، ہلکی سی گندگی جائے تاکہ آپ کے بچے کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو. زیادہ نیٹ اینڈ کلین رکھنے سے آٹو امیون ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ایگزیما ہو گیا، آپ کو جوائنٹ کی پرابلم ہو گئی، اس کو آٹو امیون، ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، دیٹ از آلسو آٹو امیون. تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نے پرہیز نہیں کرنا. لیکن ہاں، جس علاقے میں آپ بچے کو چھوڑیں، جس جگہ چھوڑیں وہ سیف ہو، زیادہ ہائٹڈ نہ ہو اور اس میں کچھ چیزیں ایسی نہ ہو جو پکڑ کے منہ میں کھا لے اور پھر آپ کو مسئلہ ہو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شرحام، بہت اچھی طریقے سے ایلیبریٹ کیا آج کا شو. یہ سیگمنٹ ضرور دیکھیے گا، سنبھالیے، اپنے میاں کو بھی دکھائیے، بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. بریک کے بعد ملتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے ناظرین پاکستان سندر انڈسٹریل ایکسپو 2026 کے حوالے سے، کیونکہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کس لیے کی جاتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کس طریقے سے سرمایہ کاری آتی ہے، کس طریقے سے انڈسٹریز کام کرتی ہیں اور یہاں پر اپنے سٹال لگاتی ہے. تو ایک ایکسپو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک بڑی
اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کو بڑا سراہا جاتا ہے. تو آج اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیئرمین ہیں پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے. تو پہلے ہمارے ساتھ اس ادارے میں بھی ہمارا حصہ ہوتے تھے, مگر آج اپنے ہی گھر میں آ کے جو ہے نا ہم ان کو دعوت دے کے تو ان سے بات کر رہے ہیں. مگر سب سے پہلے السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام فضا. کیسے آپ؟ آل گڈ الحمدللہ جی. اچھا, بڑے کیجول سے, بڑے یو اسٹائل میں, بڑے مزے سے آپ بات کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے گھر میں آتے ہو تو یو آر آلویز کیجول. آپ ریلیکس ہوتے ہو, آپ یو ڈونٹ گو انٹو فارمیلٹیز. وہ آپ کو گھر کے اندر کوئی پروٹوکول وہ چیزیں نہیں ہوتی نا, ایزی ہوتے ہیں, کپڑے اتارے, ادھر گئے ادھر لیٹ گئے, ادھر کھڑے ہو گئے. سو آئی فیل لائک ہوم. دس از مائی ہوم. کتنی گڈیاں لوٹی آپ نے؟ 3 دن. بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ, کیا کہ پاکستان میں آفٹر ویری لانگ ٹائم ایک ایسا فیسٹیول تھا جہاں فرام آل سارٹ آف پیپل, تمام لوگ, ہر طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں, امیر اور غریب کو ایک کر دیا تھا ایک کر کے اس فیسٹیول نے ایک کر کے, اور سب ایک ہی چھت تلے یا چھت کے اوپر کیا بات ہے اکٹھے انجوائے کر رہے تھے. اور جو چیز میں نے فیل کی کہ after a lot of anxiety, a lot of pressures, a lot of working اور ہارڈ ورک کے بعد آپ کو یہ 3 دن ایسے لگے جیسے آپ دنیا میں فلائی کر رہے ہو. انہیل کیا لاہور میں. ہاں فلائی کر رہے ہو. اور ایوری ون واز ہیپی, ایوری ون واز چلنگ, ایوری ون واز رننگ. بھاگ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, کبھی سجے کبھی کھبے. دیکھیں پہلے 72 گھنٹے تھے, اس کے بعد جب 77 آورز کا اناؤنس ہو گیا تھا کہ ٹائم آپ کو 5 گھنٹے اوپر دے دیے, تو اس کی بھی بڑی خوشیاں تھیں کہ اس 5 گھنٹے میں جڑی گڈی تھے کاٹا تو پیچا لڑا مزہ کرو. بٹ آپ یہ دیکھو ان 3 دنوں میں لوگوں نے اتنا انجوائے کیا کہ ان تھکے آ رہے, سوتے پے نے سارے. کیا مزہ آ گیا. بیک ٹو دا ٹاپک, اور ہم اپنے ایکسپو کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے آپ سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان انڈسٹریل ایکسپو ہے جو کہ ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اپنی زبانی ایلیبریٹ کیجیے گا. اچھا فضا, ایک آخری بات ریگارڈنگ بسنت, یو نو اٹ واز اے کمپلیٹ اکنامک ایکٹیویٹی. آپ یہ دیکھو کہ جو لوگ چکن کا کام کرتے ہیں, جو لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں, کوئی چیز نہیں مل رہی تھی, ایوری تھنگ. تو بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. امیر کی جیب سے پیسہ نکل کے غریب کی جیب میں آیا ہے, یہ بڑی مجھے اچھی لگی بات. اور سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ ہر بندے نے کچھ نہ کچھ کمایا. ہاں ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں, کچھ نہ کچھ کمایا. تو چلو اچھی بات ہے, پیسہ ہے تو اچھی بات ہے نا, ہمارے ملک کے لوگ ہیں نا, یہی چاہیے اور یہی چیز چاہیے نا, لوگ انجوائے کریں اور ان کی جیبوں میں پیسے. تو جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام بھی اسی کے ساتھ ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک چھت کے نیچے اتنی بڑی ایکسپو جہاں تمام انڈسٹری اپنے اسٹال لگا کے بیٹھے گی اور دعوت دے گی ہر اس شخص کو جس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے, جو کچھ کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھو آج کے دور میں ہمارا جو نوجوان ہیں 20, 25, 23, 25 سال والے کے بچے اور بچیاں, جن کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن ہے دنیا کی کہ اس وقت فار ایگزامپل ساؤتھ امریکہ میں کون سی چیز ہٹ ہو رہی ہے, یا امریکہ میں یا یورپ میں, تو تھرو سوشل میڈیا ان کے پاس ایک آئیڈیا آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپو اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانے کا کردار ادا کرے گی. کیوں کہ جب آپ ادھر جائیں گے, فار ایگزامپل جیسے ہم شو سے پہلے ابھی بات کر رہے تھے, کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے اگر ہماری کوئی بچی یہ سوچتی ہے کہ وہ فیشن میں کچھ کرنا چاہتی ہے, اینڈ ہی ہیز اے ڈفرینٹ آئیڈیا, ہی ہیز اے ڈفرینٹ پیکیجنگ ان ہز مائنڈ, اور ڈیزائننگ میں اس کا دماغ کم کرتا ہے اور اس کے پاس آئیڈیا ہے, تو آپ ادھر آؤ گے تو آ کے دیکھو گے آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی ڈیزائن کے حوالے سے, کلودنگ کے حوالے سے, پیکیجنگ کے حوالے سے. اس کی جب آپ پرائسنگ کاسٹنگ کر لو گی تو اس انٹرپرینیور کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ میں وہ اپنی پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ کر سکتی ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز دیکھو, آج کے دور میں انڈسٹری جو ہے وہ بہت مہنگا کام ہو گیا ہے. 50 کروڑ 40 کروڑ 30 کروڑ سے اوپر کی بات ہوتی ہے. لیکن ایکسپو کے پلیٹ فارم پہ جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جن میں پیشن ہے اور
جو ہارڈ ورک ہے اور جن میں اتنی کیپیسٹی کیپیبلٹی اور سکل ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو کوئی بھی پروڈکٹ کو وہ مارکیٹ کر سکتے ہیں, مارکیٹ میں جا سکتے ہیں, اسے بیچ سکتے ہیں. ایک طرف کا ان کے پاس نالج ہے تو یہ ایکسپو اس نالج کو ایک پراپر اسی آدمی یا اسی بچی کے آئیڈیا کو عملی شکل دے دیں. سپوز کسی بندے نے ہیئر ٹونک بنانا ہے, ہیئر آئل بنانا ہے, کوئی ایسی چیز بنانی ہے, اب اس کے پاس ایک نیا آئیڈیا تو ہے, اب اگر وہ آپ کے ایکسپو آتا ہے تو اس کو وہاں سے کیا چانس ملے گا, کیا اس کی رہنمائی ہوگی, اس کو کیا آئیڈیاز؟ ادھر ہمارے مختلف سٹالز موجود ہیں جو گائیڈ کریں گے اور جو ان کا آئیڈیا ہے اس میں ریفرل بھی دیں گے. فار ایگزامپل کہ جیسے آپ نے ہیئر ٹونک کی بات کی, اس میں ہمارے پاس موسٹ پرابلی 2 یا 3 انڈسٹریلسٹ ایسے ہیں جو اسی طرح کا کام کرتے ہیں. تو جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کو ایک پورا پیکج ملے گا. ادھر جا کے آپ اپنے آئیڈیا کے ڈسکس کریں گے, کیونکہ دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز انڈسٹریلسٹ اپنا برانڈ بناتا ہے, دوسرا پیکیجنگ کر کے بھی دیتا ہے کہ آپ اپنا برانڈ لائیں, ہم آپ کو جو کوالٹی آپ کہیں گے وہ کوالٹی بنا کے, جو باٹل یا پیکیجنگ کا ڈیزائن آپ کہیں گے وہ ڈیزائن بنا کر آپ کو دے دیں گے آپ کے برانڈ کے ساتھ. وہاں پہ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوں گی اور 100%, more than 500 انڈسٹریلسٹ آر دیئر, اور یہ سب مینوفیکچررز ہیں, کچھ مارکیٹ کرنے والے لوگ بھی ہیں. تو یہ وہ ایکسپو ہے جو ایک اپرچونٹی دیتی ہے تمام کو. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز, اب ہمارے جو انڈسٹریلسٹ دوست ہیں جنہوں نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے ادھر, ان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کا کمپٹیٹر کیسا کیا پیکیجنگ کر رہا ہے اور کس پرائسنگ پہ جا رہا ہے اور کیا بنا رہا ہے, اور آگے آنے والے وقت میں وہ کن آئیڈیاز پہ کام کر رہا ہے اور کون سی نئی پروڈکٹ لانچ کر رہا ہے. تو وہ ایک دوسرے سے لرننگ کا بھی پروسیس ہے. اور اس کے علاوہ جو اس دفعہ ہم نے ڈیفرنٹ کی اور اگلے سال انشاءاللہ ہم اس کو عملی شکل دیں گے, اس دفعہ ہم نے اس ایکسپو کو مارکیٹ کیا انٹرنیشنلی بھی. اچھا, غیر ملکی سرمایہ کاری بھی ہاں جی, اس کے لیے بھی ہم نے اس دفعہ فاؤنڈیشن لے کر دی ہے, کیونکہ ہمارے 20 سال کی ہسٹری میں یہ دوسری ایکسپو. پہلی میں نے لاسٹ ایئر کروائی تھی جس میں ہمیں الحمدللہ مور دین 350 انڈسٹریلسٹ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور اسی کی سکسیس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس 500 سے زیادہ انڈسٹریلسٹ ہیں. تیسری سٹیج ہماری ہے کہ جب ہم نے اس کو ایک برانڈ کے طور پہ بنا دیا ہے پاکستان سندر ایکسپو, اور اس کی ڈیٹس بھی انٹرنیشنلی ہم لے کے جا رہے ہیں جو فکس ڈیٹ ہوں گی, جو ہر سال انہی ڈیٹس پہ ہوا کریں گی, تاکہ انٹرنیشنل اور لوکل جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اپنے کیلنڈر پہ وہ ڈیٹس مارک کر لیا کریں. تو ابھی میری چائنا میں بھی بات ہو چکی ہے, چائنا نیکسٹ ایئر سے پارٹیسپیٹ کرے گا. میری یو کے میں بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہمارا ایک حکومت کا ادارہ TDAP, اس کے ذریعے ہم نے پاکستان کے جتنے کمرشل اٹیچیز ہیں سب کو ہم نے اپنے بروشر بھیجے ہیں, اپنے ای میلز کی ہیں, ان سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیے ہیں. ہم نے اپنی کمپنی PIDMIC جو پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, ہم نے اس کا انٹروڈکشن بھیجا ہے, اور وہ کیا کیا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس کے بارے میں بتایا, تاکہ یورپ میں یا امریکہ میں کہیں بھی ہمارا کمرشل اٹیچی جو پاکستانیز اور فورن نیشنل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کو ایک پورا پیکج پرووائڈ کیا کریں گے. کہ فار ایگزامپل کہ اگر مانچسٹر سے کوئی دوست فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پنجاب کے اندر 10 انڈسٹریل اسٹیٹ موجود ہیں, ان میں سے جو اس کو سوٹ کرتی ہے ادھر آئے, اور جو بھی پرائس ہے واٹ ایور دی پرائسز, ہماری پرائس بھی مارکیٹ سے نارمل ہیں, اور 2 سے 3 سال میں وہ پیسے دے. ویری نائس. اچھا, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے, اور یہ ایکسپو کب ہو رہی ہے اس کی ڈیٹ کے ساتھ ہم باقی چیزیں بھی آپ کو الیبریٹ کرتے ہیں. آپ کا جو فائدہ آپ نے اٹھانا ہے اس ایکسپو سے آپ اٹھا سکتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. اچھا, جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, پنجاب میں جو یہ جو ترقی ہے صنعت کی, ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی. اس کی موجودہ صورتحال جو ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور آنے والے جو سال ہیں آئندہ کے, تو اس میں کیا توقعات ہیں, کس طریقے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھو,
नेगेटिविटी तो कोई भी कर सकता है, हमें हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए, क्योंकि देखें ये पाकिस्तान भी हमारा है, ये कौम भी हमारी है, और इधर के जो लोग हैं वो भी हमारे हैं। हमें बेहतरीन जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि मार्केट साइज़, दुनिया में कितने मुल्क हैं जिनके पास 300 मिलियन की मार्केट साइज़ है? 5, 6, 63। सो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मेरे नज़दीक जो स्ट्रेंथ है ना, वो इसका मार्केट साइज़ है, 300 मिलियन लोगों की मार्केट। आपने मुस्तकबिल की बात की ना, मैं वो उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस एस्पेक्ट को क्यों इग्नोर करते हो। कोई भी सौदा बेचने के लिए आप सौदा तब बेचोगे ना उसका खरीदार मौजूद होगा। तो 300 लोग तो मौजूद, 300 मिलियन लोग तो मौजूद है ना आपके पास बेचने के लिए। अपनी कमी कोताही अपनी मार्केट पे तो मत डालो ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है। 2 साल से आप देख लें, 3 साल ले लें, अभी स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, डॉलर भी आपका वो है, आपका जो मार्कअप रेट है वो नीचे आ रहा है, रिफॉर्म्स हो रही हैं, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और मार्केट स्टेबल हो चुकी है अब। तो आप फ्यूचर अच्छा देखते हैं? फ्यूचर 100% अच्छा है। मैं तो हमेशा अच्छा इसलिए देखता हूँ कि अगर आपने जो फैक्ट्री लगानी है, जो इंडस्ट्री लगानी है, उसकी प्लानिंग ठीक की है, उसके फाइनेंशियल्स ठीक तरीके से प्लान किए हैं, उसकी प्रोडक्ट को ठीक तरीके से डिज़ाइन किया है, उसके अंदर जो चीज़ है उसकी क्वालिटी को आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक रखा है, तो क्वेश्चन डजंट अराइज कि आपका फेलियर का 1% भी चांसेस हो। क्योंकि देखो बॉक्सेस है ना किसी भी प्रोडक्ट के या इंडस्ट्री के हिट होने के, 1, 2, 3, 4, 5। क्वालिटी आपने ठीक कर ली, पैकेजिंग आपने ठीक कर ली, फाइनेंशियल आपने ठीक अंदाज में कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद एरिया आपने ठीक चूज़ कर लिया, मार्केट के लिए आपने मार्केट साइज़ आपके पास मौजूद है, टीम आपने हायर करनी है, आपकी चीज़ निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी। बैकअप के बारे में भी कुछ कहा था, मुझे वो भी बता दें आप। ब्रेक में मुझे कुछ कह रहे थे ना कि पीछे इंसान के पास बैकअप जो है वो जरूरी है। 3 महीने का देखें, कोई भी इंडस्ट्री है ना, ये बड़ा अच्छा आपने इसलिए क्वेश्चन, मैं इसे अच्छा इसलिए कहूँगा कि ये हमारे जो नौजवान लोग हैं इनको इस बात की समझ आनी चाहिए कि आज से जो पेनी लगा दी तो पीछे बैकअप स्लॉट के साथ चलेगा। नहीं, इसको बैकअप नहीं कहेंगे। आपने कोई भी चीज़ बनानी है ना, उसके कैश फ्लो को पॉजिटिव रखें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रोडक्ट आपने 20 लाख की बनवाई, मैं छोटी बात कर रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा, 20-25 लाख में आपने एक प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, 25 लाख की प्रोडक्ट बन गई है। अब आपके पास इतनी ज़रूर बैकअप होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए कि आपने जब उसको मार्केट किया तो उसमें से ज़रूरी नहीं है आपके 7 या 8 SKUs हैं, उनमें से 4 या 5 रुक जाएं और 3 या 4 चल पड़े। तो आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि उसको दोबारा बनाने के लिए आपके पास पैसे मौजूद हों। और बैकअप या कैश फ्लो का स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है, या होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपके पास तकरीबन 6 से 8 महीने का कैश फ्लो होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी आप माइनस में ना जाएं। ये जो पिटबैक है, ठीक है, पिडमेक ना, हाँ जी, जो पिडमेक की इंडस्ट्रीज वगैरह है, इसकी जो सरमायाकारी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूटिलिटीज के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो वो कौन कौन सी सहूलतें हैं जो उनको फराहम की जा रही है? देखो, पिडमेक पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है, पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट बना के दे रही है इस वक्त, दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं। हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट का कंपैरिजन आप पूरी दुनिया की किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट से कर सकते हैं। क्यों? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सीवरेज का निज़ाम, वाटर सप्लाई का निज़ाम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुंदर आप विज़िट करें, 20 साल पहले इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है। आज मेरे पास यूरोप से, अमेरिका से, मिडल ईस्ट से आते हैं लोग, गोरे और हमारे पाकिस्तानी। जब सुंदर में आते हैं तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान है,
تو ہم وہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں. اور جہاں تک سہولیات کی بات کی آپ نے, دیکھو ہمارے پاس 1 ونڈو آپریشن کے تحت آپ کو پلاٹ بھی ملے گا جس کی آپ نے 2 سال 3 سال میں قسطیں دینی ہیں. آپ نے نقشہ آپ کا اسی ایک ہی آفس سے اپروو ہوگا, آپ کو بجلی کا کنیکشن ادھر سے ہی ملے گا, واٹر سپلائی کا کنیکشن ادھر سے ملے گا, گیس کا کنیکشن ادھر سے ملے گا, اور آپ کو اس انڈسٹریل اسٹیٹ میں دنیا کی ون آف دی بیسٹ سیکیورٹی ملے گی. اچھا, دنیا کی ون آف دی بیسٹ سیکیورٹی ملے گی. اچھا, ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ میں چوری والا کوئی چکر نہیں ہے, تھانہ کچہری کا کوئی چکر نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے غیر ملکی لوگ اور پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ دیکھیں, آپ بے شک لندن میں رہیں, آپ بے شک امریکہ میں رہیں, آپ بے شک دبئی میں رہیں, آپ بے شک جہاں بھی رہیں دنیا کے کسی کونے پہ, اگر آپ نے ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ میں انڈسٹری لگائی تو آپ یہ سمجھے آپ محفوظ ہیں. کوئی دنیا کی طاقت, کوئی دنیا کا پاٹے خان نہ اس کی طرف دیکھ سکتا ہے, نہ قبضہ کر سکتا ہے, نہ کوئی آپ کو خراب کر سکتا ہے. پہلی بار میں نے سنی اس طرح کی اور بات. آپ کی آپ اور یقین کریں, آپ نے اگر فار ایگزامپل بیچنی ہے کوئی چیز, آپ کو 1 ہفتے کے اندر ہر چیز ٹرانسفر ہو جائے گی, آپ کو دھکے نہیں کھانے پڑنے. آپ نے اپنی چیزیں پوری کرنی ہے اور ود ان نو ٹائم آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی, اور آپ کی جگہ پہ کوئی بھی شخص آپ کی چیز ہتھیا نہیں سکتا. ایک لاسٹ میرا آپ سے سوال ہے کہ آخری میں جو سرمایہ کاری کے حساب سے جو سرمایہ کار لوگ ہیں, صنعت کار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان سندر یہ جو ایکسپو ہو رہی ہے, انڈسٹریل ایکسپو ہو رہی ہے, اس میں شرکت کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز بتائیے, کیونکہ یہ آپ کی ہو رہی ہے 11, 12, 13 ہاں جی انشاءاللہ. تو اس کے بارے میں جو چیزیں آپ نے انویٹیشن کے لیے بولنی ہے ایسے ان سارے لوگوں میں پاکستان کے اب تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, اسپیشلی جو لوگ لاہور میں موجود ہیں, جو لوگ پاکستان میں موجود ہے کسی کونے پہ بھی, 11, 12, 13 تاریخ کو ہماری پاکستان سندر ایکسپو ہو رہی ہے. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو 500 سے زیادہ انڈسٹریلسٹ اپنے اسٹال لگا کر ملیں گے. ہر قسم کی آپ کو پیکیجنگ ملے گی, ہر قسم کی آپ کو پروڈکٹ ملے گی, ہر قسم کی آپ کو انڈسٹری ملے گی. آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ کون سی چیز, فار ایگزامپل ایک دوست ہمارا پشاور سے پنجاب سے کوئی چیز لے جا کے پی کے میں مارکیٹ کرنا چاہتا ہے, تو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے اس کے لیے, ادھر آئے, آپ کو جو بھی وہ پروڈکٹ لے کے جانا چاہتا ہے اس کے پاس موجود ہے, چاہے وہ کراچی میں چاہے کوئٹہ میں. تو پاکستان سندر ایکسپو آپ کو ایک چھت کے نیچے ہر طرح کی اپرچونٹی پرووائڈ کرے گی. اگر کوئی ہمارا بچہ یا ہمارا دوست یا نوجوان یا کوئی دوست ایسا جو پچھلے 10 سال سے مارکیٹنگ کر رہا ہے اور سیلز کے کام کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے, وہ اپنی مرضی کی چیز بنوانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بھی آئے. اور پھر میں تمام اپنے دوستوں کو, تمام نوجوانوں کو اور تمام انڈسٹریلسٹ دوستوں کو, سب کو ریکویسٹ کروں گا آئیں, دیکھیں, تاکہ آپ کا ذہن کھلے اور آپ کو وہ پازیٹیو فیل آئے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور پاکستان آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے. اس کے لیے آپ آئیں, آپ کو ہر طرح کی سہولت ملے گی, ہر طرح کی فیسیلیٹیشن ملے گی, سہولت ملے گی, انفارمیشن ملے گی, اور ہو سکتا ہے آپ ایک را مائنڈ کے ساتھ ادھر آئیں گے تو آپ کو ایک نیا آئیڈیا آ جائے, آپ کے اندر وہ تجسس آ جائے کہ یار یہ لوگ انڈسٹری لگا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے. تو جب یہ بات آئے گی تو آپ ضرور انڈسٹری کی طرف جائیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا, بہت اچھی انویٹیشن کے ساتھ بہت اچھا سمجھایا ہے. آپ بھی فائدہ اٹھائیے, جائیے اس پاکستان سندر انڈسٹریل ایکسپو جو ہے اس کو وزٹ کیجیے, اور جو آپ کے لیے بہتر ہے آپ اس کو چوز کیجیے اور آگے بڑھیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فضا. We'll see you after a short break. ویلکم بیک ناظرین. بہت ننا منا سیگمنٹ ہے میرا, سنیے گا, بہت اچھا ہے. ایک بچے ہیں جاگیر علی, ٹھیک ہے, جاگیر علی, ٹھیک ہے, اچھا سا نام ہے, ڈفرینٹ نام ہے نا, جیسے کسی کی جاگیر ہوتی ہے نا, ویسے وہ بچہ اپنے والد اور اپنی ماما کی جاگیر ہے, اس کا نام ہے جاگیر علی. ان کے بارے میں
ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے اعزاز حاصل کیا کہ 4تھی جماعت میں ہوتے ہوئے 9 سال کی عمر میں دنیا کے سب سے کم عمر ویب ڈیولپر بن گئے یہ بچے، اور بڑے اعزاز کی بات ہے. اس طریقے سے اب جو بچے جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. ہمارے پاس جو رانا حیات صاحب ہے، جو سکندر حیات صاحب جو ہیں، جو وزیر تعلیم بھی ہیں ماشاءاللہ پنجاب کے، تو انہوں نے بھی اس بچے سے ملاقات کی، بہت سے تحفے تحائف بھی دیے، اعزازات دیے. تو اس طریقے سے اتنے سارے تحفے. اب وہ دیکھیں، میں یہی ان کے میاں کو بھی بتا رہی تھی، کیا کہتے ہیں، جو ان کے جو ماما کے ہسبینڈ ہیں ان کو میں بتائی تھی، مطلب آپ کے پاپا کو بتا رہی تھی. کیسا کنفیوز کیا کہ جو ہے نا میری اردو بہت عجیب سی ہے اور میری بیٹی کی بھی اردو عجیب سی ہے. اب میں دیکھیں یہاں پر کہنا چاہی تھی تحفے تحائف، اور میرے منہ سے نکلتا ہے تحفے تحائف، کافی کہنا. تو ان کے ساتھ والد صاحب بھی ان کے موجود ہیں، مطلب آپ کی ماما کے شوہر موجود ہیں حسین نقوی صاحب. کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی بالکل اللہ کا. اچھا، آپ جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی بالکل. ہے نا، تو بچے کو آپ ویب ڈیولپمنٹ کی طرف لے آئے، یہ کیا چکر ہے؟ جرنلزم کی طرف کیوں نہیں لائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ہر بچے کی اپنی سائیکی ہوتی ہے، ہر بچے کا، بس ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بننا کیا چاہتا ہے. ہاں، یہ اس کی اپنی مینٹالٹی تھی، وہ کیا اس بننا کا شوق تھا. اس کا اپنا شوق تھا. گیمنگ تھی، جس طرح بچے کو گیمنگ میں ہوتا ہے، تو وہ ویب اصل میں وہ گیم ڈیولپر بننا چاہتا تھا. اچھا، میں خود گیمیں بناؤں، سے. یہ چیزیں کروں. ہاں، تو بس اس نے کہا کہ بابا مجھے بھی یہ کروائیں، اور میں خود کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گیمیں کیسے بنتی ہیں. میں نے کہا جی اوکے ہو گیا. ہم لوگ کالج میں لے کے گئے. انہوں نے کہا یہ بچہ ہی بہت چھوٹا ہے بھائی، یہاں پہ تو ہمارے کم از کم جو کالج میں بچے ہیں وہ کم از کم 30 سال سے اوپر کے بچے شروع ہوتے ہیں، تو یہ بچہ اتنا کیا کرے گا. تو بہرحال ہم نے کہا کہ بہرحال تھوڑا سا مہربانی کریں، بچہ بہت ضد کر رہا ہے. ان کو یہ ضدوں سے پڑھائی تھوڑی ہوتی ہے. بہرحال اس کو ہم نے ایڈمیشن لے کے دیا، تو انہوں نے کہا کہ بچہ تو بہت تباہی کر رہا ہے آپ پڑھائی میں. تو بہرحال اس نے ماشاءاللہ خود ہی آگے خود بتائے گا کہ کیا کیا اس نے. جاگیر جو ہے اپنی تعریفیں سن رہے ہیں، اور تعریفیں نا ایسے ایسے سن رہے ہیں، ایسے ایسے، اور کچھ سوچ رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے ایک رومال رکھا ہوا ہے، وہ دولہے کی طرح. جب ان کو زیادہ فیل ہوگا کہ میری زیادہ ہو گئی ہے تعریف، تو شرمانا بھی شروع کر دیں گے رومال رکھ کے. ایسے ہی کچھ ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا، تو شرماؤ گے تو نہیں نا؟ نہیں میں نہیں شرماتا. ہائے ہیرو ہے، آنکھیں دیکھے کتنی اس کی شارپ، مزے کی، انٹیلیجنٹ بچہ فیل ہوتا ہے، کانفیڈنٹ. اچھا یہ بتائیے شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو جاگیر؟ مجھے شوق اس طرح پیدا ہوا تھا، جب میں کافی زیادہ چھوٹا تھا نا، تو مجھے گیمز کھیلنے کا، ہر بچے کو گیم کھیلنے کا شوق ہوتا ہے. ابھی تو منہ کے دانت بھی ٹوٹ گئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، لکڑی پکڑ کے آئے ہیں، سہارا کوئی نہیں، چٹے ہو گئے سر کے بال. چھوٹے تھے تو شوق تھا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں. پھر تو مجھے کافی زیادہ شوق تھا گیمز کا. تو میں نے ایک دفعہ، یعنی کہ میں گیمز جب بھی کھیلتا تھا تب اکثر ہم کوئی بھی مشن پار کر لیتے تو وہ اس کے اندر ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں، نہیں کر پاتے. تو میں نے سوچا تھا کیوں نہ میں کوئی اپنی گیم بناؤں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر فلی فری ہینڈ ہوگا مجھے، خاص طور پہ مجھے کوئی مشنز کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی. میری خود ہی ساری گیم، خود ہی سارے مشنز ہو جائیں گے، مجھے سب کچھ کا پتہ ہوگا، ساری چیزوں کا پتہ ہوگا اس کے. تو اس وجہ سے میں پھر گیم ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھا. میں نے بابا کو کہا بابا جی میں نے گیمز بنانی ہیں، ٹھیک ہے. تو بابا پھر مجھے کون سے گیمز بہت کھیلتے تھے؟ میں اسپورٹس کے گیمز کافی کھیلتا تھا. شوٹنگ گیم کا مجھے شوق تھا، مگر مجھے کھیلنے نہیں دیتے تھے. کیوں؟ مما کہتی تھی نہیں کھیلتے. اچھا، تھوڑا بہت کھیل سکتے ہیں، زیادہ نہیں. تھوڑا بہت کھیل سکتے تھے اگر چھپ چھپ کے کھیلنے تو، ورنہ نہیں. ہاں تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا. ہاں بہت زیادہ اس کے اندر پھر اس کے گھس شوق جانے بھی سے تھا. تو پھر ظاہر سی بات ہے بندے کا دل کرتا ہے، ریئل لائف میں بھی بندہ یہی کرتا پھر ہے نا. ہاں پھر میں نے اس ٹائم فوجی بننے کا بھی سوچا. فوجی بننے کا بھی سوچا. اچھا یہ بھی آیا تھا؟ یہ بھی آیا تھا. پھر مگر پھر بعد میں مجھے بزنس کی طرف انٹرسٹ بڑھا تھا. تو پھر میں نے بابا کو بابا جی میں نے گیم بنانی ہے. بابا نے چلو ٹھیک ہے آئی ٹی کالج لے کے گئے. انہوں نے کہا جی یہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے گیم بنانا سیکھنی ہے، تو یہ کس طرح سیکھے گا. انہوں نے کہا بھائی ہماری جو یعنی کالج ہے یہ تو نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، یہ تو بہت ننا منا سا بچہ ہے، وہاں پہ تو کافی بڑے بڑے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کیا تھا. پھر بابا نے کہا آپ پھر اس کو کچھ کورسز کروا دیں. انہوں نے پھر ہمیں کچھ کورسز کا بتایا. انہوں نے کہا اگر تو یہ اس میں ٹھیک چلا گیا نا پھر ہو سکتا ہے ہم اس کو آگے بڑے کورسز کروائیں. انہوں نے پھر ہمیں سب سے پہلے تو کروایا تھا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا، اور پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، SEO کا. پھر میں ویب ڈیولپمنٹ کی طرف آیا. تو کتنے ٹائم کے وہ کورسز تھے جو آپ نے کیے جو سیکھے؟ وہ کم از کم 4 to 5 months کے تھے.
اور اچھے صحیح طریقے سے پاس ہو گئے, نکل گئے صحیح وہاں طریقے سے. سے, کیونکہ جب پہ بابا نے کہا تھا اگر تو چل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. ایک پھر بریک بابا- لیں گے, صرف ایک بریک لیں گے, رکنا. پھر یہ جو ماما کو تم نے ابھی آواز دی ہے نا, پھر مجھے بتانا یہ کیوں دی ہے بریک کے بعد. اچھا, جاگیر علی جو ننے منے ہمارے یہاں پہ شہزادے ہیں, وہ بتا رہے تھے اپنی کوئی کہانی, امی کا نام لیا تھا, پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں. نہیں, میں نے کہا تھا کہ جب ہم آئی ٹی کالج میں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یعنی کہ یہ تو کافی چھوٹا ہے, یہ نہیں یعنی کہ چل پائے گا. بابا نے کہا تھا پھر آپ ان کو کچھ چھوٹے موٹے کورسز کروا دیں, ہو سکتا ہے پھر یہ آگے چل جائے, آگے چل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں یہاں پہ کچھ دن بعد جب یعنی کہ میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس شروع کیا, تب تھوڑی دیر بعد یعنی کہ کچھ دنوں بعد جب بابا ان کے پاس گئے تو بابا نے پھر پوچھا کس طرح جائے. انہوں نے کہا بھائی چل نہیں آ, دوڑ ہے, کرنٹ ہے بالکل. واہ. پھر اس طرح میں کورسز کرتا گیا. پھر میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کیا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کیا ہے, SEO کا کیا, اور پھر میں نے ویب ڈیولپمنٹ کا کیا. اور ویب ڈیولپمنٹ کا میں نے اس طرح کیا, جب میں نے SEO کر لیا, میں نے کہا بابا جی میں نے اصل میں آیا تھا گیم ڈیولپمنٹ کے پیچھے, تو گیم ڈیولپمنٹ میں کب کروں گا, میں نے گیم بنانی ہے. بابا نے کہا آپ ایک دفعہ, یہ بھی کوڈنگ سے ریلیٹڈ ہے, وہ بھی کوڈنگ سے ریلیٹڈ ہے, آپ ایک دفعہ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لو, پھر آگے آپ گیم ڈیولپمنٹ سیکھ لینا. میں نے ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لی, اور پھر یعنی کہ جو میرا گیم ڈیولپمنٹ کا خواب تھا وہ تو ادھورا ہی رہ گیا, مگر جو ویب ڈیولپمنٹ سے مجھے جو ترقی ملی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. واہ. تو جو آپ نے راستہ چنا اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے راستوں میں جو ہے نا آپ کی رہنمائی کرتے کرتے آپ کو آگے پہنچا دی. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کیسا لگتا ہے اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو اتنے سارے اعزازات, چیزیں, پیار, محبت؟ اچھا بھی بہت لگتا ہے, اور ابھی آگے کی بھی پلانس ہے کیونکہ میرا اپنا بھی بزنس ہے. اچھا, ابھی میں یعنی کہ ابھی بزنس میں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں 2 بزنس رن کر رہا ہوں, پرفیومس کا اور واچز کا. واو. پرفیومس کا میں نے ابھی اس کے تھوڑی کم گرپ ہے, مگر واچز میں ابھی میری زیادہ ہے. واہ. اور ویب سائٹ میری اپنی ہے جاگی واچز کے نام سے. اچھا جی, اور اس کے اندر میں واچز سیل کرتا ہوں, ان کے ریپلیکاز بیچتے ہیں ہم. اچھا. فرسٹ اچھا جا رہا بالکل ہے, فل کوالٹی کے ساتھ ہے اچھا جا رہا ہے. اچھا. واو. کتنی کوئی سیل ہو جاتی ہے اپنی ڈیلی؟ ابھی تو یعنی کہ ابھی ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے, اور ابھی ہم نے اپنی یعنی کہ ابھی اس کی مارکیٹنگ بھی ابھی ہم چلا آئے ہیں. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ بھی ابھی اس کی ہمیں چل رہی ہے. ابھی بھی آرڈرز آئے ہیں, کچھ لوکل آئے, ہمیں ابھی لوکلی آرڈرز آئے ہیں, اور آن لائن آرڈرز ابھی ہمیں کچھ ہی آئے ہیں, زیادہ نہیں آئے, مگر لوکل آرڈرز ہمیں زیادہ آئے ہیں. اچھا, لوکل آرڈرز کیسے آتے ہیں وہ؟ لوکلز ہمارے اس طرح آتے ہیں جس طرح ہم لوگوں نے ایک بندے کو بتاتے ہیں تو دوسرا بندہ پھر دوسرے بندے کو بتاتا ہے, پھر اگر دوسرا بندہ کسی اور کو بتاتا ہے وہ پھر اس طرح بات پھیلتی ہے. اسی طرح ہوا ہے. تو آپ کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں؟ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے. اچھا, ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, میں تو کچھ نہیں بنانا چاہتا. دیکھیں, میں ہمیشہ یہاں پہ کوٹ کروں گا, مولا علی صاحب کا ایک فرمان ہے کہ اپنے آداب اور طریقے اپنے اولاد پر ان کو جو ہے نا مجبور اس پر مت کریں, ان کو سکھانے کی, کیونکہ یہ آپ کے دور کی نہیں ہے, آپ سے اگلے کے دور کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو پیرنٹس ہمیشہ اپنے یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں, تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. میں یہی کہوں گا بچوں کو اسپیس دینی چاہیے, وہ کیا تعلیم اور شعور دینا چاہیے, پھر ان کے انٹرسٹ کے حساب سے ان کو آگے مدد کرنی چاہیے. اصل میں تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. میری بہت ساری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے بیٹے, چھوٹے بیٹے کے لیے بھی, اور اسی طرح آپ بڑھتے رہیں, آگے جائیں, پاکستان کا نام روشن کریں. We'll see you inshallah tomorrow. اپنا خیال رکھیے گا.